ہمارے درمیان آستانہ آ گیا کجی شکر اسلام نگر فیصل آباد میری مراد محمد قمر چشتی صاحب المرد بابا چڑی صحیح سرکار. آپ کے آستانہ پر ہمارے درمیان ملک پاکستان کے وہ نامور شخصیات میں ماشاءاللہ ایک اعلیٰ نام رکھنے والی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. ملکہ کے MLA بھی رہے, اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا اور ہمارے درمیان موجود ہے آستانے گنج شکر پر. تو میری مراد ہمارے درمیان جناب محترم حاجی محمد اکرم انصاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ سے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ماشاءاللہ آستانے گنج شکر پر بارہا آپ کو دیکھا یہاں پہ حاضری کے حوالہ سے, تو یقیناً آپ ہمارے آستانہ گنج شکر کے جو بانی ہیں ماشاءاللہ اس آستانہ کے میری مراد محمد قمر چشتی صاحب المرد بابا چڑی صحیح سرکار ہے. آپ ماشاءاللہ کئی دفعہ یہاں پہ آپ کو دیکھا ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کب سے اس آستانہ پر آتے ہیں اور جناب قبلہ بابا جی صاحب سے آپ کی محبت, آپ کا لگاؤ کب سے ہے ماشاءاللہ تشریف آتے ہیں یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں؟ آپ ذرا بتائیے اپنے خیال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چڑی سائی صاحب کے آستانہ پر حاضر ہوا ہوں, کیونکہ یہ تو درجنوں مرتبہ یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. کسی نہ کسی لحاظ سے, کسی نہ کسی جب بھی کوئی دن ہمارے اسلاف کے آتے ہیں تو میں حاضری دیتا ہوں. آج چونکہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی تھی, اس میں حاضر ہوا ہوں. یہاں تک آپ کا سوال ہے کہ چونکہ میرا تعلق ایز مسلمان بھی ہے, ایز برادری بھی ہے, لیکن سب سے بڑھ کر جو میرا ان کے ساتھ تعلق ہے وہ چشتی ہونے کے ناطے سے ہے. پھر میں بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والوں میں سے ہوں, اور اس کے خاندان سے جو ماننے والے چشتی خاندان ہیں ان تمام کو جہاں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا تو سر تسلیم خم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بابا چڑی سائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دے, صحت دے. یہ محفلیں جو ہیں یہ ایمان کو بھی تازہ کرتی ہیں, یہ اخلاق کو بھی اجاگر کرتی ہیں, بے شک, اور یہ محفلیں سجنی چاہیے. ان کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ادب کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے, اخلاق کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے. تو ان محفلوں میں اگر ہم اخلاق ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو اپنی زندگی میں بھی میرا ایمان ہے کہ ہم اس ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ جس میں اخلاق نہیں ہے وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. تو یہ اخلاق کی جو قدریں ہیں یہ انہی آستانوں سے ملتی ہیں, اور اگر ہم محفلوں میں جاتے رہیں گے, اور حکم بھی ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبتوں میں جانا چاہیے, بے شک, تو جب ہم جاتے ہیں تو میں اپنی ذاتی طور پہ کہوں گا کہ میرا تو ایمان پیدا ہو جاتا ہے. اور جب جہاں پہ کوئی نعت خوانی ہوتی ہے, نعت یہ پڑھتے ہیں تو ہم مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات. یہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مدح سرائی کرتے ہیں تو ہم اجمیر شریف پہنچ جاتے ہیں. تو یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں, میر خسرو ہوں, خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, یا بابا فرید الدین گنج شکر ہوں, جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو ہم ان کی آستانوں کو پکڑ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج نہیں بلکہ ہر دفعہ کسی نہ کسی ہمارے بزرگ, کسی نہ کسی ہمارے ولی اللہ کے نام پہ یہاں پہ
محفلیں سجتی رہتی ہیں. میں تو ان کا بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ مجھے یاد رکھتے ہیں، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی میرے وقت ہوتا ہے تو میں سارے کام چھوڑ کر کوشش کرتا ہوں کہ جب ان کا حکم آ جائے تو میں پھر وہاں پہ حاضری دوں. میں ان کا مشکور بھی ہوں. ان کو جاننے کا جو معاملہ ہوتا ہے سب سے جانتے ہیں. تو جب میں نے تو ان کو اسی طرح دیکھا ہے، وہ 10 سال پیچھے چلے جاؤ، 20 سال پیچھے چلے جاؤ، 30 سال پیچھے چلے جاؤ. میرا کوئی 37-38 سال سے تو ہے. جب میں نے سیاست شروع کی اس وقت سے تو زیادہ تعلق بن گیا. پہلے تو ہم ویسے سنتے تھے کہ سائنس صاحب ہیں، لیکن جب سے سیاست 37-38 سال تو مجھے ہو گئے ہیں، 1982-83 سے شروع کی تھی. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس میں کامیابی بھی ہوئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. حضور پاک علیہ السلام کے نالائن پاک کا صدقہ ہے. ان کے اولیاء کرام جو ہے، کیونکہ وہ اولیاء کرام تو کہتی اس کو ہے جو اللہ کے دوست ہیں، تو ان کی دعائیں لیتے ہیں. ان کی دعاؤں کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہر وہ شے جو ہے دنیاوی بھی اور آخروی بھی، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے مجھے دی. ایم ایل اے بھی بہت دفعہ ہوا، چیئرمین بھی بہت دفعہ ہوا، پھر وزیر بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو یہ عزت جو ہے یہ وتعزم من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ اس کی دین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایسی سوچ ہیں، میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں آج کے اس فورم سے کہ ہماری خاص طور پر جو نئی نسل ہے ان کو ایسی محفلوں کے اندر آنا چاہیے کہ یہاں سے بہت کچھ ملتا ہے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ اسلام جو ہے، دین جو ہے، وہ انہوں کی مرہون میں ملتا ہے، خانقاہوں کی مرہون میں ملتا ہے. اگر آپ مسجدوں میں اندر جائیں گے، اگر آپ آستانوں کے اوپر جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے بہت کچھ ملتا ہے. اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر فضل و کرم عطا فرمائے. ان کو جو یہ جو کرونا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے عافیت دے. اس سے ہم استغفار ہمیشہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اس کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے. ہمیں اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور مسلمانوں کو، پورے پاکستان کے مسلمانوں کو، بلکہ عالم اسلام کے مسلمان جتنے ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. ان کو ان کی جو عزت نفس ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قائم و دائم رکھے. بہت شکریہ. جی، ہمارے نہایت ہی والد جناب حاجی محمد اکرم انصاری صاحب جو کہ آستانِ گنج شکر کے حوالہ سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور جبکہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یقیناً محمد قمر چشتی المعروف چڑی صحیح سرکار ہے. آستانِ گنج شکر میں ہر پیر شریف کو سوموار کو، ہر پیر شریف کو سرکار کے میلاد کی محفل کا اہتمام ہوتا ہے. اور یہ ماشاءاللہ آستانہ ایسا آستانہ ہے کہ سرکار کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے یہاں پہ، سرکار کی ازواج مطہرات کا، سرکار کے والدین کا، سرکار کی آل کا، صحابہ اکرام کا، اولیاء عظام کا، سب کا ذکر ماشاءاللہ اس آستانہ پہ ہوتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آستانِ گنج شکر کو اللہ تعالیٰ قیامت تک شاد و آباد رکھے. بلکہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ حاجی محمد اکرم انصاری صاحب یہ بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ماننے والوں میں ہیں، غلاموں میں نام رکھنے والے ہیں. مالک نے بڑی عزت و سینے نواز رکھا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی شاد و آباد رکھے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آستانہ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.